محبت اہل بیت میں شیعہ ہوں بننا پسند کروں گا، اور محبت احترام صحابہ میں سنی بننا پسند کروں گا۔ مجھے سب سے بہترین مسلمان وہ یہودی لگے جو ابھی حال میں ہی مسلمان بنے ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین قوم اگر میں کہوں تو وہ یہودی جو مسلمان بن گئے۔ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ایکا برہما، ایک ہی کریٹر ہے، دویتیا نائستی، دوسرا نہیں ہے۔ ناظرین محترم، صوفیزم کو بڑھاوا دینے کے لیے وائس فار پیس اینڈ جسٹس این جی او کیا کچھ کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ خاص مہمان بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں غلام رسول دہلوی صاحب کی، جو کہ وائس فار پیس اینڈ جسٹس این جی او کے انٹرنیشنل ہیڈ ہیں۔ آج انہوں نے گاندربل کا دورہ کیا، آج ہمارے ساتھ یہاں پہ روبرو ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے۔ بے پناہ شکریہ۔ کشمیر اسکرپٹ کے کشمیری اسکرائب، آپ نے ہمیں یہ موقع زرعی دیا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وائس فار پیس اینڈ جسٹس کے بہاف پہ۔ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں گے وائس فار پیس اینڈ جسٹس جو آپ کی این جی او ہے، صوفیزم کو بڑھاوا دینے کے لیے، صوفیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی این جی او جو ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے؟ سرزمین اولیاء کشمیر، سرزمین رشیان اسلام، یہاں پہ اگر ابھی پچھلی ایک دہائی میں کسی نے تصوف کو انٹرنیشنل لیول پہ، ریشی صوفیزم کو، کشمیری تصوف کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کیا ہے تو وہ ہے وائس فار پیس اینڈ جسٹس۔ یہاں سے لے کر کے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل تک، امریکہ تک، ورلڈ پیس پریئر ڈے کیلیفورنیا تک، ہر جگہ ہمارا میسج پہنچ رہا ہے۔ اور انٹرنیشنل کانفرنس آن صوفیزم اینڈ بردرہوڈ اگر اس دہائی میں کسی نے اس کو کیا ہے تو یہ وائس فار پیس اینڈ جسٹس ہے۔ پچھلے 10 سال میں ایسا کوئی کانفرنس سرزمین جموں کشمیر میں نہیں دیکھا گیا۔ پوری یو ٹی میں اگر اس نوعیت کا سب سے پہلا کامیاب انٹرنیشنل کانفرنس اجلاس منعقد کیا گیا ہے تو وائس فار پیس اینڈ جسٹس کے زیر اہتمام ایس کے آئی سی سی میں، جو آپ کا سب سے بڑا آڈیٹوریم ہے سری نگر میں، وہاں پہلی بار کیا گیا۔ اس کے بعد پھر خود وائس فار پیس اینڈ جسٹس کے بینر تلے یہیں اسی کے ہیڈ کوارٹر پہ منعقد کیا گیا، جس میں صوفی لینڈ سوئٹزرلینڈ جرمنی کے سربراہ، روحانی سربراہ صوفی ماسٹر شیخ اشرف افندی تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹرکی سے صوفی ڈیلیگیٹس تشریف لائے۔ اس سے پہلے تقریباً 17 کنٹریز سے، مالدیو سے، بنگلہ دیش سے، ہماری نیبرنگ کنٹریز سے، اور ساؤتھ ایشیا کی اور دوسری کنٹریز سے صوفی مندوبین تشریف لائے، اور ان سب نے ان ون یونیسن بآواز بلند یہ میسج دیا کہ بردرہوڈ، ہیومینٹی، ٹالریشن، کمپیشن، اس کی جو روٹس ہیں سرزمین کشمیر میں وہ ڈیپلی سیٹڈ ہیں۔ ان کو دوبارہ سے ریکلیم کرنا، ریوائیو کرنا، ریسٹور کرنا ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وائس فار پیس اینڈ جسٹس نے ریشی صوفیزم کو ریوائیو کرنے، ریکلیم کرنے اور ریسٹور کرنے کی ایک عالمی مہم شروع کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اپنی تاریخ میں بالکل ہی فقید المثال ہے، عدیم المثال ہے۔ ماشاءاللہ، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ایک سکالر ہیں، بہت سارے ممالک میں آپ نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ کیا ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ آستان عالیہ پہ جا سکتی ہیں؟ جس طریقے سے اگر ہم درگاہ کی بات کریں یا باقی جو زیارت گاہ ہے وہاں کی بات کریں گے، جب بھی کوئی تہوار ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بڑا دن ہوتے ہیں، جو ہمارے باقی طبقے کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنتُ نہیتکم عن زیارت القبور، اے لوگو میں نے تمہیں منع کیا تھا زیارت قبور سے، ولیکن زوروہا، لیکن اب زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے، وہی تقوی القلوب، اور یہ دلوں کا تقوی پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا تو صرف عورتوں کو منع کیا تھا، لیکن کیوں منع کیا تھا؟ عورتوں کو اس لیے منع کیا تھا کیونکہ عورتیں وہاں پہ عرب معاشرے میں جاہلی رسوم و رواج جہاں پھیلا ہوا تھا واویلا کرتی تھیں،
روتی تھیں، کچھ زیادہ بلکتی تھیں، جس میں اپنے بالوں کو نوچتی تھیں، ان ہیومن پریکٹسز کیا کرتی تھیں، غیر انسانی عادتیں، غیر انسانی رسم و رجم۔ جب اسلام نے سویلائز کر دیا سوسائٹی کو، بیدوین سوسائٹی کو، معاشرے کو مہذب اور متمدن کر دیا، پھر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم، میں نے پہلے منع کیا تھا، فزوروہا، لیکن اب زیارت کرو۔ تو جب آپ نے اجازت دی تو مردوں عورتوں سب کو اجازت دی، کیوں؟ اس لیے کہ تذکرۃ الآخرہ اور تقوی القلوب، آخرت کی یاد دلانا اور قلوب کو پاک صاف کرنا، یہ صرف مردوں کا حق نہیں ہے، یہ عورتوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے مزار پہ جایا کرتے تھے۔ روایتیں موجود ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی زیارت پہ جاتے تھے اور روتے تھے، خاموشی سے جاتے تھے بعد نماز فجر اور کبھی کبھی نماز فجر سے پہلے، اور وہاں جا کے روتے تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی، بلکہ خود عورتوں کی قبروں پہ جاتے تھے آپ۔ عورتوں کا قبروں پہ جانا یہ تو چھوٹی بات ہے، عورتوں کی قبر پہ جانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حضرت آمنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی مزاروں پہ جاتے تھے، اور اپنی صحابیات کو، اپنی ازواج مطہرات کو، سب کو آپ نے انکریج کیا ہے، اس لیے کہ یاد آخرت اور تقوی دل یہ صرف مردوں کا خاصہ نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سے ایک اور سوال رہے گا۔ آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ایک سکالر ہیں، جس طریقے سے آپ کے ساتھ ہم نے یہاں پہ بات کی، آپ نے خود ہی عرض کیا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک میں گیا ہوں۔ اگر ہم ایشین کنٹریز کی بات کریں گے، یا ایران کی بات کریں گے، ترکی کی بات کریں گے، یا اٹلی کی بات کریں گے، یا باقی جو مسلمان ممالک ہیں وہاں کی بات کریں گے، ایک بڑا ایشو ابھی ہمیں سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر ہم شیعہ طبقے کی بات کریں گے، شیعہ طبقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور ہمارا خدا ایک ہے، اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ سنی کی بات کریں گے یا اہل جماعت جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ہیں، ہم سارے بلیو کرتے ہیں کہ دیئر از نو گاڈ بٹ آلمائٹی اللہ اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی میسنجر آف اللہ۔ لیکن ہمارے سماج میں اختلافات کیوں بڑھتے رہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ آج کے دور میں کہا جاتا ہے ڈیموکریسی از اے سیلیبریشن آف ڈفرینس۔ آج ہندوستان میں آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی، اس کی آہٹ آج محسوس کی ہوگی کہ ڈیموکریسی از دا سیلیبریشن آف ڈفرینسز۔ پھر سے ڈسینشن، ڈفرینس، اس کو سیلیبریٹ کیا گیا کہ اختلاف رائے کو، اختلاف ووٹ کو۔ اسی طریقے سے اسلام نے بھی اختلاف کو اس نظریے سے دیکھا، بہت ہی پازیٹیو نظر سے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کے اختلافات کو کبھی ڈسکریج نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن دیا۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ غزوہ تبوک سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ ہمیں وہاں تبوک کی سرزمین پہ پہنچنا ہے، انشاءاللہ عصر کی نماز وہیں پڑھیں گے، آپ نے یہ فرمایا۔ اب صحابہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے نکل پڑے۔ راستے میں صحابہ کا ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ تبوک میں نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے، یہ آپ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے کہ ہمیں وہیں نماز پڑھنی ہے، وہاں ہی پہنچنا ہے، یہ آپ کا حکم ہے۔ لیکن دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز عصر نہیں چھوڑنی چاہیے، کہیں بھی پڑھ لو، لیکن عصر کی نماز مکمل ہونے سے پہلے تک، یعنی عصر کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے تک تبوک میں پہنچنا ہے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، دونوں ہی گروہ کی نیت اچھی تھی، دونوں وہاں پہنچے، ایک نماز عصر پڑھ کے پہنچا، ایک نے وہی نماز عصر پڑھی، لیکن دونوں وقت عصر سے ختم ہونے سے پہلے پہنچ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں ہی حق پر ہو۔ یہ اختلاف بہت اچھی چیز ہے، تم دونوں کی نیت اچھی تھی۔ اگر اختلاف کی نیت اچھی ہے تو پھر یہ اختلاف محمود ہے، رحمت ہے۔ لیکن اگر اختلاف کی نیت مذموم ہے، اگر اختلاف کی نیت شرپسندی ہے، فتنہ انگیزی ہے، تو پھر یہ اختلاف مذموم ہے، رحمت نہیں زحمت ہے۔ آج ہمیں اپنے اختلاف کو رحمت بنانے کی ضرورت ہے، زحمت نہیں۔ شیعہ حضرات جو شیعان علی کے ذریعے شروع ہوئے تھے، اور سنی حضرات جو اہل سنت و جماعت کے نام سے جو حدیث پاک ہے علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے، یا
علیکم بالسنہ والجماعہ، تم پر سنت پر قائم رہنا اور جماعت پر قائم رہنا، یعنی میجورٹی اور بالکل جمہوریت کے ساتھ رہنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں محبت اہل بیت میں شیعہ ہوں، بننا پسند کروں گا، اور محبت احترام صحابہ میں سنی بننا پسند کروں گا. آج کا مسلمان شیعہ بھی ہو سنی بھی ہو، محبت آل رسول میں، محبت فاطمہ، محبت علی، محبت حسنین میں شیعہ بن جائیں، لیکن احترام صحابہ میں اور احترام سنت میں اور احترام جمہوریت میں، جماعت کے معنی جمہوریت، ٹوٹالٹی، اس میں آپ سنی بن جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. اس طرح سے آپ نے بہت سارے ممالک کا دورہ کیا ابھی تک، تو سب سے زیادہ اچھے مسلمان آپ کو کہاں پہ لگے؟ مجھے سب سے بہترین مسلمان وہ یہودی لگے جو بھی حال میں ہی مسلمان بنے ہیں. دنیا کی سب سے بہترین قوم اگر میں کہوں تو وہ یہودی جو مسلمان بن گئے، جوش مسلمز. فیلاڈیلفیا پینسلوانیا میں حضرت بابا محی الدین عبد الرحیم محی الدین کے نام سے سری لنکا کے ایک صوفی بزرگ آئے تھے. 1970s میں یہودیوں کا ایک بڑا طبقہ جو اس وقت امریکہ میں نیو یارک میں اور نارتھ امریکہ میں رہ رہا تھا، وہ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر رہا تھا. تو ان میں سے کچھ لوگ جو بڈز بن گئے یعنی جوش بدھسٹ، ان میں سے کچھ جو بھکت بن گئے یعنی جوش بھکتی ہندو دھرم میں چلے، کچھ لوگ جوش صوفی بن گئے. میں نے آج تک ان سے بہترین قوم نہیں دیکھا جنہوں نے جوش ٹریڈیشن کا جو بیسٹ پارٹ ہے وہ بھی لے لیا اور اسلام کا جو بیسٹ پارٹ ہے وہ بھی لے لیا، اور ان کا معاشرہ کرسچن ہے، امریکہ کرسچن پاپولیشن زیادہ ہے، تو کرسچینٹی کی اچھی چیزیں لے لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں شریعت کا غلبہ ہے، شریعت موسوی، 10 کمانڈمنٹس، شریعت کی بات کرتے ہیں، لاء کی بات کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام طریقت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، فارگیونیس، لو، ٹالریشن. طریقت اور شریعت، موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام طریقت لے کے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور طریقت دونوں کو جمع کر دیا تصوف کے اندر. آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر صوفیاء کرام جو ہیں اسی شریعت موسوی اور طریقت عیسوی دونوں کا سنگم ہیں، اور اس کی ایک بہترین مثال میں نے جوش صوفیز میں دیکھی جو میں نے امریکہ میں فیلاڈیلفیا میں دیکھی. کشمیر کے مسلمانوں میں آپ نے کیا کچھ ڈفرنس محسوس کی جو باقی مسلمان؟ کشمیر کے مسلمان جیسے جوش صوفی بہترین مسلمان ہیں، ویسے رشی صوفی جنہوں نے یہاں کے رشیوں سے سیکھا، رشی منیوں کی جو تعلیمات تھیں انہوں نے زور دیا ادویت پہ، نان ڈوئلزم پہ. ایکم ایودتیم، ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. ایکا برہما، ایک ہی کریٹر ہے. دویتیا نائستی، دوسرا نہیں ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کی ویل بینگ کی دعا کی انہوں نے، واسودیوا کٹمبکم کی بات کی انہوں نے، آل ورلڈ از ون فیملی آف گاڈ. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، الخلق عیال اللہ. تو انہوں نے رشی منیوں کی تعلیمات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صوفیاء کرام کی تعلیمات میں انٹیگریٹ کر دیا. اگر آج کا کشمیری مسلمان دوبارہ سے حقیقی معنوں میں رشی صوفی مسلمان بن گیا تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بہترین کوئی قوم نہیں ہو سکتی. بالکل. آخر میں جاتے جاتے آپ کی جو یہ این جی او ہے وائس فار پیس اینڈ جسٹ این جی او، یہ باقی این جی او سے ڈفرینٹ کیوں ہے؟ وائس فار پیس اینڈ جسٹس صرف پیس کی بات نہیں کرتی، جسٹس کی بھی بات کرتی ہے. پیس وداؤٹ جسٹس از ناٹ پاسبل اینڈ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، غریب غریب تر بنتا جا رہا ہے، امیر امیر تر بنتا جا رہا ہے. جب تک اس کھائی کو ہم پاٹیں گے نہیں، unless we bridge this gap we cannot achieve peace within and peace outside. بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین محترم، یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وائس فار پیس اینڈ جسٹس این جی او کے انٹرنیشنل ہیڈ غلام رسول دہلوی صاحب. آج انہوں نے گاندربل کا دورہ کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ بات کی، کچھ سوالات پوچھے. خصوصاً طور پہ ہم نے ان کو یہ پوچھا تھا کہ آپ کی جو یہ این جی او ہے وائس فار پیس اینڈ جسٹس این جی او کیوں باقی این جی او سے ڈفرینٹ ہے، اور آپ کی این جی او جو ہے وہ صوفیزم کو بڑھاوا دینے کے لیے، صوفیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کن چیزوں پہ کام کرتی ہیں. تو اور بھی ہم لگاتار آپ سے روبرو ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ نگہبان.